بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی آن لائن صرف 20 منٹ کام کرتی، 6 لاکھ مہینے کا کماتی۔ سب میری بیوی پر شک کرتے، لیکن مجھے اپنی بیوی پر یقین تھا کیونکہ وہ خاندان کے سب مردوں سے پردہ کرتی اور بہت نیک تھی۔ بالآخر میری بیوی کی نام کا ایک پارسل آتا جسے وہ سب سے چھپا کر رکھتی اور باتھ روم میں بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ ایک دن وہ پارسل کھول کر دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں میرے جیسے میری بیوی جب سے گھر آئی تھی اتنے پیسے کما رہی تھی کہ ہمارے گھر میں موجود 7 مردوں کو بھی اب کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے سارے بھائی اور میرے بابا بھی آہستہ آہستہ اس بات سے مطمئن ہو گئے تھے کہ گھر میں پیسے آ رہے ہیں اور سب کے سب گھر بیٹھ گئے۔ مگر میری بیوی ایسا کیا کام کرتی تھی کہ وہ مہینے کے لاکھوں روپے کماتی اور کام بھی آن لائن کرتی۔ صرف 10 منٹ کا کام کر کے وہ لاکھوں روپے کما لیتی، لیکن جب وہ آن لائن کام کرتی تو کسی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں، دروازے کو بھی اندر سے بند کر لیتی، یہاں تک کہ مجھے بھی کمرے سے نکال دیتی۔ اب تو رشتہ داروں نے باتیں کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایسا بھی کون سا کام ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ تھا، اور بھروسے کی وجہ یہ تھی کہ میری بیوی سب مردوں سے پردہ کرتی تھی، لیکن پھر اس کے نام سے گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں آنے لگیں جن کو وہ چھپا چھپا کر رکھتی، یہاں تک کہ اپنے ساتھ باتھ روم میں لے جاتی۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوتا کہ جب اسے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو میں کیوں اندھا بھروسہ کیے بیٹھا ہوں۔ میں نے بھی ایک دن وہ پارسل کھول کر دیکھ لیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر تو ہمارے گھر میں ہم 5 بہن بھائی تھے، میرے علاوہ 2 بہنیں اور امی ابو بھی تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور کمانے والے صرف ابو ہی تھے۔ میں انہی کے ساتھ کام کرتا، لیکن اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، اور جب تک میری شادی نہ ہوتی باقی بھائیوں کی بھی باری نہیں آنی تھی۔ باقی بھائیوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کی شادی کروائی جائے تاکہ پھر ہماری باری بھی آئے۔ بہنیں تو ابھی بہت چھوٹی تھیں، وہ تو اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شہر اور خاندان میں ہمیں کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور سب جانتے تھے کہ میرا بھی کوئی پکا کام نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے آسرے پر ہوں۔ امی کو اپنی بہن سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ اپنی بیٹی ضرور دیں گی، لیکن اس سے بھی سیدھی بات کر دی کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا کر رکھا ہے، جب سے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے ہم اس کے لیے چیزیں لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، بار بار گھر بدلیں گے کرائے پر تو یہی ہوتا ہے، کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرے گھر۔ ایسے میں اتنا سارا سامان اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے سے تو میری بیٹی کا سامان خراب ہو جائے گا، اور جس گھر میں آپ نے تو سامان پورا بھی نہیں آئے گا، چاہے آپ سارے گھر کے کمرے اسی کو دے دیں۔ دراصل وہ انکار کرنا چاہتی تھیں اور ساتھ میں ہمیں نیچا دکھانا چاہتی تھیں۔ باہر سے بھی کوئی رشتہ آتا تو پوچھ گچھ کرتا، اور محلے والے یہی کہتے تھے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کسی گاؤں سے لڑکی لے آؤ، گاؤں والے لوگ اتنی پوچھ گچھ بھی نہیں کرتے، اور گاؤں کی لڑکی تو شہر میں آ کر ویسے ہی خوش ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے مسئلہ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے اپنے رشتہ داروں سے ہی کوئی تعلق نکالا اور گاؤں سے ایک لڑکی کو پسند کر لیا۔ گاؤں بھی ایسا تھا جہاں پر نیٹ بھی کبھی کبھی نہیں آتا تھا، عجیب دقیانوسی قسم کا گاؤں تھا۔ ایسے علاقے سے جو لڑکی لا رہے تھے وہ لڑکی بھی کتنی سمجھدار ہونا تھی، یہ تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر والوں کو ایک لڑکی چاہیے جو گھر کے کام کرنے میں بہت اچھی ہو، لیکن میں تو اس کے پاس بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے تو صرف چولہے اور ہانڈی کا ہی پتہ ہونا تھا۔ شکل و صورت کی تھی، گھر والوں نے کہا پڑھی لکھی بھی ہے، میں نے سوچا چلو پڑھی لکھی تو ہے، اس بات پر راضی ہو گیا۔ میری شادی ہو گئی اور میری بیوی گھر آ گئی۔ شادی کی رات میں نے منہ دکھائے میں اسے سونے کی انگوٹھی دی، جو زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن میری ماں کی تھی۔ میری ماں نے کہا تھا اپنی بیوی کو دے دینا، پر انگوٹھی دیکھ کر اس نے ایک عجیب بات کر دی اور میں حیران رہ گیا۔ سونے کی انگوٹھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بیچ کر مجھے ایک کمپیوٹر لے دیں، ایسا کمپیوٹر جس کا نیٹ بہت تیز چلتا ہو، جس کے اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہو، یعنی کہ وہ ویب کیم کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم کمپیوٹر کا کیا کرو گی؟ عورتیں تو سونے کے پیچھے مری جاتی ہیں، میں تمہیں سونے کی انگوٹھی دے رہا ہوں۔ آج کل تو لوگ منہ دکھائی میں 4-5 ہزار روپے دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ بیچ کر کمپیوٹر لے دوں؟
تب اس نے مجھے بتایا کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں اور پیسے کماتی ہوں، اگر آپ مجھے کمپیوٹر لے دیں گے تو میرے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، پھر ان پیسوں سے بے شک آپ اچھی سی انگوٹھی پھر سے بنوا کر دیجیے گا۔ میں نے پوچھا کہ آن لائن کیا کام کرتی ہو، تو کہنے لگی میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس آپ مجھے کمپیوٹر لگا دیں پھر میں آپ کو بتا دوں گی۔ پہلے ہی دن میری بیوی کو تو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ پہلے بات بتاؤ کہ ٹھیک ہے کمپیوٹر لے آؤں گا۔ انگوٹھی امی کی تھی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بس اب تمہیں دے دی ہے، اب اس کا جو مرضی کرو، اگر تمہاری بیوی کوئی کمائی کرتی ہے تو اچھی بات ہے، گھر میں دو چار تو پیسے آئیں گے۔ انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن لینی تھی تو پھر ہمارے کس کام کی ہونی تھی، اگر کچھ کمائی کی تو اچھی بات ہے۔ میں نے انگوٹھی بیچ کر بیوی کو کمپیوٹر لا کر دے دیا، اور وہ بھی کیمرے والا۔ لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری امی بوڑھی ہو چکی ہیں، میری بہنیں چھوٹی ہیں، یہ نہ ہو تم سارا ٹائم کمپیوٹر پر ہی بیٹھی رہو، گھر میں کوئی کام نہ کرو، کام بھی تم نے ہی کرنے ہیں۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میرا کام صرف 10 سے 20 منٹ تک کا ہوتا ہے۔ آپ کو بیٹھے تھے کہ اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ بجلی کا بل بھی آیا ہے، گیس کا بل بھی، راشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ پیچھے سے بہن نے بتایا کہ تیل بھی ختم ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابا کی جیب میں بھی جو پیسے تھے انہوں نے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا، کہنے لگے کہ ابھی ابھی شادی گزاری ہے، جو جمع پونجی تھی وہ تو لگ گئی، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ان سے بجلی کا بل تو دیا جا سکتا ہے، یا صرف گیس کا بل دیا جا سکتا ہے، یا پھر یوں کرو کہ آج اس سے کھانا بنا لو، بجلی کے بل کو چھوڑو، بجلی کٹ جائے گی تو گرمی میں ہی آرام سے بیٹھنا، اور گیس نہیں ہوگی تو لکڑیاں جلا لینا، کیونکہ ابھی تو میری تنخواہ آنے میں 20 دن ہیں، اور ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ لگ چکا ہے، 20 دن تک گزارا کیسے چلے گا مجھے نہیں پتا۔ میری امی کا کہنا تھا میری تو ایک ہی سونے کی انگوٹھی تھی، وہ بھی میں نے اس کی بیوی کو دے دی کہ یہ نہ کہے کہ بڑی بہو تھی اور مجھے کچھ نہیں دیا، ویسے بھی ہم اس کے لیے کچھ بنا بھی نہیں سکے۔ میرے بابا نے کہا اسے کہو وہ سونے کی انگوٹھی ہی دے دیں، پھر بعد میں واپس کر دیں گے، تو میں نے کہا وہ دے کر تو میں کمپیوٹر لے آیا ہوں، کیونکہ اس نے کوئی کام کرنا تھا۔ میرے بابا نے کہا یہ کیا کام کر لے گی وہ کمپیوٹر پر، اسے کہو کمپیوٹر واپس کرے، کوئی کام نہ کرے۔ ابھی ہم یہی ساری باتیں کر رہے تھے کہ میری بیوی وہاں آئی، اس نے سب کو سلام کیا اور ٹیبل پر ایک ایسی چیز رکھ دی جس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ کم سے کم بھی 1,00,000 روپے تو لگ رہے تھے۔ میرے بابا نے کہا لڑکی یہ سب کیا ہے، کہاں سے لائی ہو تم اتنے پیسے؟ تو کہنے لگی یہ پیسے، ابھی وہ بولنے لگی کہ میری ماں نے کہا یہ کہاں سے پیسے لائے گی، وہ بھی اتنے، اس کے باپ نے تو اس کو کچھ دیا نہیں ہے، اور کون سے اس کی شادی میں ایسے لوگ آئے تھے انہوں نے سلامی دی ہو، سارے 150 دینے والے ہی آئے ہوئے تھے۔ میری بیوی کچھ چپ چاپ کھڑی تھی، اس نے کہا میں آن لائن کام کرتی ہوں، یہ سب اسی کے پیسے ہیں۔ میری بیوی نے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا، کیونکہ وہ میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی تھی، وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اسی لیے شرعی پردے میں دیور سے بھی پردہ کیا جاتا ہے اور سسر سے بھی۔ وہ پیسے دیکھ کر ہم سب تو حیران ہی رہ گئے۔ میرے بابا نے کہا ایسا کون سا کام کرتی ہو، لیکن مجھے یاد آیا کہ میری بیوی نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتی، تو میں نے بات بدل دی۔ جب وہ اتنے سارے پیسے دے رہی تھی، ہمارا مسئلہ حل ہو رہا تھا، تو پھر مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ابا آپ یہ پیسے رکھیں، جا کر گیس اور بجلی کا بل بھر دیں، امی آپ گھر کا راشن بھی منگوا لیں، امید ہے کہ مہینہ گزر جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، تب تک میں کوئی کام تلاش کرتا ہوں۔ میں کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے کہا تمہارا بہت شکریہ، تم نے پیسے دیے، اگلی بار یہ پیسے اس طرح سے مت دینا، بلکہ پہلے مجھے دینا، میں خود دے دیا کروں گا۔ مجھے میری بیوی بہت اچھی لگ رہی تھی، اس نے آتے ہی ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا میری بیوی مہینے کا 1,00,000 نہیں بلکہ مہینے کے منی آرڈر کی صورت میں گھر آیا کرتے، وہی منی آرڈر وصول کرتا۔ میرے گھر والوں کو بھی شک ہو گیا، بالآخر پتہ چل گیا کہ میری بیوی لاکھوں کما رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم آرام سے اپنا کام کیا کرو، اگر تمہیں کام میں مشکل ہوتی ہے تو میں تمہارے لیے کوئی نوکرانی رکھ دیتا ہوں، وہ گھر کے کام کر لے گی، تم اپنا کام کر لیا کرنا۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، نوکرانی کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بھی یہ کام سکھاؤ، جب تم اکیلے 6,00,000 کما رہی ہو، میں تمہارے ساتھ یہ کام کروں گا تو 12,00,000 کمایا کریں گے، ایک ہی دن میں کتنے پیسے آ جائیں گے کہ سال بعد ہم لوگ بڑا سا گھر بھی بنا لیں گے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، میں آپ کو یہ کام نہیں بتا سکتی، یہ کام صرف عورت ہی کر سکتی ہے،
مرد نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوا کہ ایسا کون سا کام ہے۔ پھر میری بیوی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا میرے کام کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میرے کام کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کر لو اپنا کام، تو اس نے ایک عجیب بات کر دی، کہنے لگی پہلے آپ باہر جائیں پھر میں اپنا کام کروں گی۔ میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے، کون سا کام ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتا؟ میں بیٹھا ہوں، میں اپنے فون میں مصروف ہوں گا، تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم کر لو اپنا کام۔ اب مجھے تو تجسس ہو گیا، مگر میری بیوی نے کہا کہ نہیں آپ کو باہر جانا ہوگا۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا کیونکہ وہ تو میرے سر پر کھڑی تھی، اب میں کیا کر سکتا تھا؟ اس طرح میری بیوی ہر مہینے کے 6 لاکھ روپے کماتی۔ ہمارے گھر کی حالت بدل گئی، گھر میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں، کمروں کی مرمت ہو گئی، گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، یہاں تک کہ میرے ایک بھائی نے نیا موٹر سائیکل لے لیا، جبکہ میں تو پہلے ہی نیا موٹر سائیکل نکلوا چکا تھا۔ سارے میری بیوی سے خوش تھے، لیکن کہتے ہیں کسی کو ہاتھ پکڑا دو تو وہ بازو ہی پکڑ لیتا ہے۔ اب میری بیوی کے خلاف خاندان والے باتیں بھی کرنے لگے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا کام کرتی ہے جو مہینے کے لاکھوں کماتی ہے، وہ بھی گھر بیٹھ کر کماتی ہے، وہ بھی گھر بیٹھ کر۔ عورت بہت پڑھی لکھی ہو اور باہر جا کر بھی کام کرے تب بھی تو اتنے پیسے نہیں کما سکتی۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ میرے اپنے گھر والے بھی میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے، اور جب کوئی اور ان سے یہ بات کرتا تو وہ چپ چاپ سن لیتے، ان کو جواب نہیں دیتے۔ کبھی کبھی مجھے بھی شک تو ہوتا تھا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ وہ تو میرے باپ کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، تو پھر اس سے کسی اور بات کی امید کیسے رکھی جا سکتی تھی؟ میں اسی بات پر بہت خوش تھا کہ میری بیوی گھر کے کام بھی بہت شوق سے کرتی، اور وہ بھی وقت پر، کھانا بھی بہت اچھا بناتی، سب سے باتیں بھی کرتی اور دھڑا دھڑ کما رہی تھی۔ اب اس سے اچھی بیوی کسی کی ہو سکتی تھی بھلا؟ دیکھنے میں بھی مناسب تھی، مجھے تو اب وہ اچھی لگنے لگی۔ ایک دن میری بیوی کے نام ایک پارسل آیا جس کو اس نے میرے ہاتھ سے چھین کر گلے سے لگا لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں نے آن لائن کوئی چیز الگ سے ہی آتا ہے، ڈاک والا یہ بتاتا تھا کہ آپ کا منی آرڈر ہے، کیونکہ پیسوں کو حفاظت سے پہنچایا جاتا ہے۔ وہ پارسل تھا، یعنی کہ وہ پیسے نہیں تھے، اتنا تو مجھے یقین تھا، مگر میری بیوی کو جانے اس پارسل سے کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی، یہاں تک کہ باتھ روم میں گئی تو واپس آ گئی اور باہر سے پارسل اٹھا کر دوبارہ باتھ روم میں چلی گئی۔ تو کیا اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا کہ میں کھول کر دیکھ لوں گا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، اس میں کیا ہے، کھول کر دیکھ کیوں نہیں لیتی؟ تو کہنے لگی نہیں، میں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے کسی کو بھی نہیں دکھانا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری کوئی پرسنل چیز ہے۔ اب ہر ہفتے وہ پارسل آیا کرتا اور مجھے اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا جو بہت ہی ماہر تھا کمپیوٹر کے معاملات میں نے پوچھا کوئی ایسا کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کریں اور مہینے میں 5 سے 6 لاکھ روپے بنا لیں؟ میرے دوست نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر میں حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا ایسی تو کمائی کوئی عورت ہی کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا عورت سے تمہارا کیا مطلب کہ وہی کر سکتی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا تمہیں نہیں پتا دنیا کس طرف جا رہی ہے، خود سوچو ایسا کون سا کام ہے جو آپ دن میں 10 منٹ کریں اور سال بعد آپ کو 4 سے 5 لاکھ روپے مل جائیں؟ ایسا ہوتا تو پھر سب وہی کام کر لیتے۔ میں نے اس سے کہا تم نے یہ کیوں کہا کہ کوئی عورت کام کر سکتی ہے؟ تو کہنے لگا عورت اگر یہ کام کرے گی تو کسی غلط طریقے سے ہی کرے گی۔ ایک عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ صحیح طریقے سے پیسے کمانا بہت زیادہ مشکل۔ آج کل دنیا میں بڑے عجیب و غریب قسم کے کام ہو رہے ہیں، تمہیں تو لگتا ہے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، پر تم نے یہ سب کیوں پوچھا؟ میں نے کہا ایسے ہی بس، میرا ایک دوست کہہ رہا تھا وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو میرے دوست نے پھر سے ایک عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کرتا ہوگا، ضرور اپنی بیوی سے ہی کرواتا ہوگا۔ آج کل لوگ بہت عجیب ہیں یار، یہ دنیا بڑی بری ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، میں سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہوں۔ میں اپنے دوست سے یہ باتیں سن کر گھر آ گیا اور سوچنے لگا واقعی میری بیوی تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، آج تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کام کیا کرتی ہے، اور کہتی ہے باہر نکل جاؤ مجھے آن لائن کام کرنا ہے، 10-15 منٹ کام کرنے کے بعد باہر آ جاتی ہے اور لاکھوں روپے کماتی ہے۔ یہاں تک کہ اب گھر میں کچھ پارسل بھی آنا شروع ہو گئے تھے جن کو وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں نے یہ پتہ لگانا ہے کہ پارسل کے اندر کیا ہے، کیونکہ تبھی میں یہ جان پاؤں گا کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت آئے گا، پھر وہ سب کے سامنے رکھ کر اس سے سوال کر سکتا ہوں۔ سچ کہوں اپنی بیوی سے سوال کرنے میں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں بہت سارے پیسے دے رہی تھی اور پہلے بھی دے چکی تھی۔
اگر وہ ناراض ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام صحیح کر رہی ہو اور میرے اس سوال سے ناراض ہو جاتی، لیکن پھر دماغ میں گھومنے لگیں کہ اس طرح تو اتنے پیسے کوئی بھی نہیں کما سکتا۔ سوچ لیا کہ دیکھ کر ہی رہوں گا کہ اس پارسل میں کیا آتا ہے۔ یہ پارسل ہفتے میں ایک دفعہ آتا۔ آج کے دن ہی بیوی کو پہلے یہ بہانہ بنا کر امی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کا پارسل آنا ہے، لیکن میں نے بھی غصہ کیا کہ جانا ہی ہوگا۔ پھر پارسل آ ہی گیا، گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن تھوڑا پریشان بھی تھا کیونکہ اگر میری بیوی کوئی غلط کام کر رہی تھی پھر تو اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا؟ اس طرح تو میرا گھر برباد ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میری بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے تو بھی میری ناک کے نیچے۔ مجھے تو تب سمجھ جانا چاہیے تھا جب اس نے مجھ سے کمپیوٹر منگوایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے کیمرے والا کمپیوٹر چاہیے۔ کیمرے والے کمپیوٹر سے اس کا کیا مطلب؟ وہ میرے سامنے نوٹ رکھتی رہی اور میں پاگل ہوتا رہا۔ میرے گھر والے تو ویسے ہی خرچوں کے مارے تھے، لیکن مجھے تو سوچنا چاہیے تھا۔ خیر اللہ سے یہ دعا کی کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے عقل دے تاکہ میں عقل سے ہی کوئی فیصلہ کر سکوں اور غصے اور جنون سے نہیں۔ میں نے پارسل کھول دیا اور سامنے جو چیز پڑی تھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس میں تو ایک خاص قسم کے بیگ پڑے ہوئے تھے جو شاید کسی نے ہاتھ سے بنائے تھے، لیکن بہت ہی خوبصورت تھے۔ ان کو دیکھنے لگا، ان کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن اس پارسل میں ایک خط تھا جس کو میں جلدی جلدی کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میڈم یہ آپ کو سیمپل کے طور پر بھیج رہے ہیں، مہربانی کر کے بتائیے گا، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو میرے گھر والے مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میری بیوی وہاں آ گئی، اس نے دیکھ لیا کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ نے کیوں کھولا میری اس اجازت کے بغیر؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ تو میں گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، لیکن بس یہاں آیا تھا، کھول کر دیکھ لیا۔ تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ میں شادی سے پہلے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں ان پڑھ اور معصوم تھیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، کبھی بیٹی کے روپ میں تو کبھی بہو کے روپ میں اور کبھی بیوی کے روپ میں۔ تو میں نے ان سب کو جمع کر لیا، ان کو اس طرح کے پرس بنانا سکھائے جو کہ ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، خوبصورت رنگوں کے ساتھ ان کو سجایا جاتا ہے۔ پھر اس کی تصویر لے کر میں نے نیٹ پر ڈال دی کیونکہ میں تھوڑی پڑھی لکھی تھی۔ ہمارے گھر میں کمپیوٹر بھی تھا۔ اس کے بعد یہ اتنے مشہور ہوئے، مجھے اس کے بیرون ملک سے بھی آرڈر ملنے لگے کہ ہاتھ سے بنائے خوبصورت پرس ہمیں بھی چاہیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں 10 منٹ کام کر کے صرف کمپنی کے آرڈر لیا کرتی تھی اور پھر پیسے میرے نام پر بھیج دیے جاتے اور عورتوں کا حق ان کو مل جاتا تھا۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی تھی، میں نے یہ سب کچھ چھپایا ہوا تھا کیونکہ وہ عورتیں اپنے خاندان والوں سے چھپ کر یہ کام کرتی ہیں کیونکہ ان کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ کچھ کریں، اپنے لیے کچھ بنا سکیں، اسی لیے اس بات کو جتنا چھپایا جاتا اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن آج کل میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو یہ بات بتا دوں، لیکن آپ نے مجھ پر شک کر کے میرا مان توڑ دیا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا نہیں نہیں، دیکھو میرا کسی نے دماغ خراب کر دیا تھا، پھر تم بھی تو مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی اس پارسل سے، تو اسے دل سے لگائے پھرتی تھی۔ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، تم نے مجھ پر اور میرے گھر پر بہت احسانات کیے ہیں، میں کیسے بھول سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں بہت شرمندہ ہو گیا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ اس عورتوں کا مسئلہ تھا، اگر یہ بات سرے عام کہیں بھی کسی بھی طرح نکل جاتی تو عورتوں کو گھر سے ڈانٹ پڑتی، پھر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بیوی کا یہ بات چھپانا بالکل جائز تھا کہ ایسی باتیں جتنے کم لوگوں کو پتہ ہوں اتنا اچھا ہے۔ میں نے بھی آرڈر لینا شروع کر دیا۔ واقعی وہ پرس بہت خوبصورت تھے، باقی جگہوں سے بھی لوگ ہمیں سیمپل بھیجنے لگے، ہم سے خریداری بھی کرنے لگے، ہم ایک بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، اور یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ میں نے اس پر کبھی شک نہیں کیا، اس نے ثابت کر دکھایا کہ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے اور اپنی جیسی عورتوں کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔